عید کے موقع پر ایک بات میں آپ کو بتلا دوں کہ عید جو ہے ہمیں اگر بادل ہوں چاند نظر نہیں آئے تو پھر عید کب کریں اور کیسے کریں؟ چونکہ زیادہ تر دیکھنے میں آتا ہے چاند صاف بہت کم دکھتا ہے، کئی بار چاند نہیں دکھتا ہے اور پھر خبر پر ہی ہمیں عید کرنا ہوتی ہے۔ تو ایک میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دوں۔ فرمان ہے آقا کا کہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے عید کرو۔ تو رمضان میں بھی چاند کا خیال رکھیں اور عید میں بھی، لیکن اب بادل ہیں اور چاند نظر آنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو اب ایسے میں کیا کیا جائے؟ تو پھر اب ایسے موقع پر انتظار کیا جائے کہ کوئی ہمارے مرکز سے خبر آئے اور کوئی شرعی خبر ملے، شرعی گواہی کے طور پر کوئی اعلان ایسا ہو کہ وہ کسی کے اعلان پر بھی عید نہیں کر لی جائے، یا تو آپ کے مرکز سے ذمہ دار علماء کا اعلان ہو اور پھر اس اعلان پر آپ کو عید کرنا ہے۔ اس میں جلدی نہ کریں جب تک اعلان نہ آ جائے، ورنہ تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب 29 تاریخ ہوتی ہے، چونکہ چاند 29 کو بھی دیکھ سکتا ہے اور 30 کو بھی، تو 29 تاریخ کو بہت سے لوگ بڑی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص کر مولانا لوگوں کے فون تو اس دن ہینگ کر رہے ہوتے ہیں، اتنا فون آتا ہے کہ ایک آتا نہیں کہ دوسرا شروع ہے، اور بہت زیادہ کوشش میں ہوتے ہیں کہ بس عید ہو ہی جائے کل کو۔ اور یہ جب بادل ہوتا ہے، ابر ہوتا، تب زیادہ لوگ کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر پوری دنیا میں فون کر لیں گے، تو اس موقع پر فون کرنا ناجائز نہیں ہے، کر لیجئے آپ، لیکن زبردستی نہ کریں۔ بہت سے لوگ تو زبردستی چاند دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو لوگ اس میں روزہ نہیں رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ 29 کا چاند دکھانے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ بھئی جن لوگوں نے روزے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، وہ تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں بھئی ہم نے 29 رکھے ہیں تو ایک اور رکھ لیں گے، کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں ہے۔ انہیں زیادہ پریشانی نہیں ہوتی ہے چاند نظر نہ آنے پر، انہیں زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے چاند نظر نہ آنے پر، تکلیف ان کو ہوتی ہے جو روزہ رکھ نہیں رہے ہوتے ہیں اور جو چھپا رہے ہوتے ہیں۔ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں یار 29 دن تو ہو گئے چھپتے چھپتے، کہاں تک چھپیں گے، دکھ ہی جائے تو اچھا ہے۔ یا جو روزہ کٹ کٹ مار کے رکھتے ہیں، کبھی رکھ لیا کبھی چھوڑ دیا، ارے مارا ان کا تو مار تمام، کوئی مولانا نہیں چھوڑیں گے جسے فون نہیں کر لیں گے۔ بہت سے لوگ تو میاں موٹر سائیکلوں سے دوسرے گاؤں میں جاتے ہیں، ہو سکتا وہاں دکھ گیا ہو، دوسرے تیسرے گاؤں میں جائیں گے وہاں دکھ گیا ہو۔ اگر اس کا بس چلے اور اگر کوئی راستہ ہوتا تو یہ موٹر سائیکل کو وہیں لے جاتا آسمانوں میں، اور وہیں جا کے دیکھیے تھا کہ میں وہیں دیکھ کے آیا ہوں جہاں چاند نکلتا ہے، جھوٹ بول دیا کرتا آ کے۔ لیکن وہ تو کوئی ایسا راستہ نہیں ہے وہاں پہنچنے کا، نہیں تو کہہ دیتا ابھی اپنی بائک سے میں گیا تھا، اور بھائی میں تو پورا رمضان آپ نے مجھے دیکھا نہیں، میں چاند ہی دیکھنے میں گیا تھا اور دیکھ کے آیا ہوں، دکھ گیا ہے۔ اب ایک سے پوچھے گا، دوسرے سے پوچھے گا، تیسرے سے پوچھے گا، پھر وہ سے کہتے ہیں بھائی سعودی میں تو ہو گئی عید۔ تو سعودی کی عید ہو جانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہوگا کہ ہم بھی عید کریں گے، یہ ہمارے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ یہ ایسی نہ کوئی حدیث ہے، نہ ایسا کہیں قرآن سے ثبوت ملتا ہے کہ کسی ملک میں اگر عید ہو جائے تو اس ملک کو آپ جو ہے ایشو بنا کر کے اپنی عید کر لو۔ اپنی عید چاند سے ہی ہوگی، وہ الگ بات ہے بادل کی وجہ سے نہیں دکھا تو کسی دوسرے خطے میں آپ کے ملک کے چاند دکھ گیا تو پھر وہاں کی خبر آپ کو ملے گی، تب پھر آپ جو ہے خبر پر عید کریں گے۔ لیکن عجیب سے معاملے ہوتے ہیں بھائی، جی اس دن کی نماز تک لیٹ کر دیتے ہیں، ابھی رک جاؤ، نماز تک لیٹ کر دیتے ہیں، عشاء کی جو تراویح کی نماز ہے، بھائی رک جاؤ، چاند ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ارے بھائی نماز کے ٹائم پر پڑھو۔ اگر آپ کو چاند کی خبر نہیں ملی، نماز عشاء کا ٹائم ہو گیا، آپ ٹائم پر نماز اور تراویح بھی پڑھیں۔
اب اگر تراویح ویسے بھی سنت ہے، نفل ہی کی جگہ ہے، اگر چاند ہو گیا تو یہ آپ کا نفل میں شمار ہو جائے گا بھائی، تیرا نقصان کون سا ہو گیا اس میں؟ لیکن سوچ رہے ہوتے نہیں اگر تراویح پڑھ لی تو جیسا کیا میرا خرچہ ہو گیا ہزاروں روپے کا، لاکھوں روپے کا خرچہ فری میں ہو جائے گا، فضول میں ہو جائے گا، اس سے چاند کا پہلے خبر کر لو، تو نماز کو بھی ڈیلے کر دیتے ہیں۔ تو نماز اس دن اپنے وقت پر پڑھو، چاند کی خبر نہ مل پائے تو تراویح بھی پڑھو، اور پھر خبر مل جائے تو وہ تیری نفل کی جگہ ہو جائے گی، نہیں ملی تو پھر وہ تراویح ہو ہی جائے گی، حالانکہ تراویح بھی ایک سنت نفل ہی ہے۔ وہ عجیب عجیب سے معاملے سامنے آتے ہیں، بہت سے کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی فلاں جگہ تو ہو گئی، اور اس ایک ایسی خبر پر جو سوشل میڈیا پر آ رہی ہوتی ہے، کسی کے موبائل پر میسج پڑھ لیا اور کسی کے فیس بک پہ میسج پڑھ لیا اور اسی پر جو ہے اعلان کر دیا، خدارہ ایسے اس سے بچیں۔ سوشل میڈیا پر اگر آپ کو کوئی غیر ذمہ دار خبر موصول ہو رہی ہے تو پھر اس پر آپ نہ عید منائیں نہ عید کا اعلان کریں۔ ایک صاحب نے عید کا اعلان کر دیا ایک بار، اور چاند کی کہیں سے کوئی خبر نہیں، مرکز سے ہم نے رابطہ کیا، مرکز سے کوئی خبر نہیں، کہیں سے نہیں۔ ہم نے کبھی تو نے کہاں سے کر دیا؟ کہا وہ مولانا جی مسئلہ تھا، میرے پاس واٹس ایپ پہ میسیج آیا تھا کہ چاند ہو گیا ہے، دکھا وہی میسیج۔ جب میسیج دکھایا تو وہ میسیج پچھلے سال کا تھا۔ ہوتا نا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میسیج میں نے بھیجا، اسی میسیج کو دوبارہ ریپیٹ کر دیا۔ فیس بک پر آپ کا میسیج آپ نے 1 سال پہلے 2 سال پہلے بھیجا، اور جب وہی تاریخ آتی ہے نا 1 سال ہوتا ہے تو پھر دوبارہ سے اس کو دکھاتا ہے فیس بک۔ آپ چاہتے ہیں اس کو دوبارہ شیئر کرنا تو شیئر کر دیجئے اس کو۔ تو اب وہ کسی سے دھوکے سے دوبارہ سے شیئر ہو گیا، پڑا ہوگا وہ بنا ہوا بناتے ہیں بہت اچھے سے، وال پیپر ٹیپ بناتے ہیں، عید مبارک ہو، چاند دیکھ گیا، اس طریقے سے پڑا ہوگا کسی کی گیلری میں۔ تو وہ اس عید کا تو نہیں تھا، وہ پچھلی عید کا تھا، اور وہ ہو گیا، اور ڈیٹ اس پر دیکھی تو وہ پچھلی بات کی تھی۔ تو اس طریقے سے بہت سوجھ بوجھ سے کام لیں اس میں، اور خاص خیال رکھیں سوشل میڈیا کی خبروں پر آپ نہ عید کا اعلان کریں نہ عید کریں، اپنے خاص مرکز سے رابطہ کریں، اور جب خاص اعلان ہو جائے، علماء کی طرف سے فیصلہ آ جائے، ہلال کمیٹی کا فیصلہ آ جائے، تب پھر آپ خوشی سے عید منائیں۔ ہاں اگر چاند آپ کو 29 میں نظر ہی آ گیا ہے تو پھر نہ کسی مولانا سے پوچھنے کی ضرورت، نہ کسی ہلال کمیٹی کی ضرورت، نہ مسجد کے امام کی ضرورت۔ اور اگر کسی کو چاند نظر آ جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ گواہی کے طور پر اپنے کسی معتبر علماء کا رخ کرے اور اپنے مرکز کا رخ کرے، اور وہاں جا کر شہادت دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، اور پہنچنے میں رابطہ کرنے میں جلدی کرے۔ چونکہ بہت سے علاقوں میں چاند نظر آ جاتا ہے تو وہ دیکھ کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، دوسروں کو مبارکبادیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ مبارکباد تو پیش کریں، لیکن اپنے قریبی مرکز یا اپنے قریب میں کوئی ایسا معتبر عالم کہ جس کو لوگ مانتے ہو اور جس کی بات کا اعتبار کرتے ہو، سنی صحیح عقیدہ عالم، اس کو جا کر کے آپ شہادت دیں کہ چاند ہم نے دیکھا ہے، تاکہ وہ آپ کی شہادت پر اعلان کرتی، اور مسلمان عام طریقے سے عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں اور پھر عید منانا شروع کریں۔ عید میں جو ہے خاص باتیں کا خیال، جیسے بہت سے لگتے ہیں نیا کپڑا پہنتے ہیں، مستحب ہے نیا کپڑا پہنے، لیکن فرض یا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس عید میں نیا کپڑا نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ نیا کپڑا ہی پہنے گا تبھی اس کی عید ہوگی، وہ نیا کپڑا نہ بھی پہنے تب بھی عید ہو جائے گی۔ اور خاص کر اس عید میں تو میں گزارش کروں گا کہ نیا کپڑا نہ خریدیں، شاپنگ نہ کریں، اس لیے کہ عید کے موقع پر دکانیں تو کپڑوں کی کھلی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے یہ ایک طرح سے تمہارے اوپر نیا جال بچھایا گیا ہو کہ پھر تمہارے اوپر کوئی وہ لگایا جائے گا کہ دیکھو یہ بھیڑ اکٹھی کر رہے ہیں۔ تو اس سال تو نیا کپڑا نہ خریدیں، کسی کے گھر میں رکھا ہو وہ سلا لیں، یا پھر پرانے کپڑے پر ہی دھل لیں اچھے سے اور پریس کر کے انہی کو پہن کے عید کریں۔